عربی کا معلم حصہ سوم میں ہم نے پچھلے لیکچر میں سبق نمبر 38 کو شروع کیا تھا اور سبق نمبر 38 ہمارا سلسلہ الفاظ تک مکمل ہو گیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم مشق نمبر 42 سے شروع کرتے ہیں جو کہ ہے ذیل کے جملوں میں افعال ناقصہ اور ان کے اسموں اور خبروں کو غور سے دیکھو۔ بس آپ نے غور سے دیکھنا ہے پہلا جملہ ہے لا اخافو، خافا یخافو ڈرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لا اخافو میں نہیں ڈرتا، کس چیز سے؟ مفعول بھی چاہیے تو ان اصبحا فقیرن، ان اصبحا فقیرن کہ میں فقیر کر دیا جاؤں، یعنی کہ میں مفلس ہو جاؤں۔ صحیح ہے کہ مجھے مفلس کر دیا جائے یا میں مفلسی میں صبح کروں، تو اصبحا پیسے وائز استعمال ہوئے یہاں پر۔ لیکن میں اخافو ڈرتا ہوں کس چیز سے؟ کہ ان امسیا مذنبن کہ میں گناہ گار ہو جاؤں یا گناہ گاری کی حالت میں شام کروں۔ تو انہوں نے کہا غور سے دیکھیں آپ فعل ناقصہ کے اسم اور خبر۔ تو پہلا فعل ناقص جو ہے اصبحا فعل مجہول استعمال ہوا ہے، تو اس کا اسم جو ہے اس کے اندر ضمیر ہے اور وہ ہے انا کی، فقیرن جو ہے خبر ہے، اور دوسری جگہ پہ امسیہ میں انا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم ہے اور مذنبن جو ہے وہ خبر ہے۔ دوسرا جملہ ہے قد یضحی العبد سیدن، کبھی کبھار، کبھی ہو جاتا ہے غلام آقا، کبھی غلام آقا ہو جاتا ہے۔ اضحا یضحی فعل مضارع آ رہا ہے، فعل ناقص، اور العبد اس کا اسم ہے اور سیدن جو ہے یہ اس کی خبر ہے، لہٰذا منصوب ہے۔ تیسرا جملہ ہے یا فتاتو اے نوجوان لڑکی، کونی مطمئنتن تو مطمئن ہو جا۔ کونی کانا فعل ناقص ہے، اس سے فعل امر ہے، اور انتی جو ہے اس کا اسم ہے اور مطمئنتن جو ہے اس کی خبر ہے، لہٰذا منصوب ہے۔ چوتھا جملہ ہے ظل الکفار عاکفین علی اصنامہم، کافر دن بھر اپنے بتوں کے پاس جمے رہے۔ تو ظلہ فعل ناقص آ رہا ہے، الکفار جو ہے یہ اس کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے، اور عاکفین جو ہے یہ اس کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ پانچواں جملہ ہے بات المرید مستریحا واضحی صحیحا، باتا فعل ناقص ہو گیا، المرید اس کا اسم ہے، مستریحا جو ہے اس کی خبر ہے، منصوب آ رہی ہے۔ مریض نے رات آرام سے گزاری، واضحی صحیحا اور چاشت کے وقت ٹھیک ہو گیا۔ تو اضحیٰ میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے اور صحیحاً جو ہے وہ اس کی خبر ہے۔ چھٹا جملہ ہے دم تم سالمینا، دعا کے لیے آ رہا ہے تم ہمیشہ سلامت رہو۔ دم تم میں جو تم ہے انتم وہ اس کا اسم ہے اور سالمینا جو ہے وہ خبر ہے اس لیے منصوب آ رہی ہے۔ ساتواں جملہ ہے الستا ابن الامیری، کیا تو سردار کا بیٹا نہیں ہے؟ لستا میں انتا جو ہے یہ لیسا کا اسم ہے اور ابن الامیری جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ خبر ہے لیسا کی، اس لیے ابن کا لفظ منصوب آپ دیکھ رہے ہیں۔ آٹھواں جملہ ہے الناس لیسو سواء، لوگ برابر نہیں ہیں، سب لوگ یکساں نہیں ہیں۔ الناس مبتدا ہے اور لیسو سواء جو ہے یہ خبر آ رہی ہے اس کی، اور خبر جو ہے وہ فعل ناقص سے شروع ہو رہی ہے لیسا، اور صیغہ نمبر 3 لگا ہوا ہے تو اس کا اسم ساتھ ہی ہے واو، جو کہ ہم کے طور پہ ہم کہتے ہیں، اور سواء جو ہے یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ الناس مبتدا کے لیے خبر ہے، اور الناس مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور لیسو سواء جو جملہ ہے فعلیہ اس کو ہم محلاً مرفوع کہیں گے اس لیے کہ الناس مبتدا کے لیے خبر بن کر آ رہا ہے۔ نواں جملہ ہے ما زلنا ناظرین الی زہرۃ الورد، ہم ہمیشہ گلاب کے پھول کی طرف دیکھتے رہے۔ ما زلنا، یہ زلنا میں جو نا ہے یہ نحنو کی ضمیر اس کا اسم ہے اور ناظرینہ جو ہے یہ خبر ہے اس لیے منصوب ہے، اور الی زہرۃ الوردی جو ہے یہ متعلق ہے ناظرینہ کے، جس میں الی حرف جر ہے اور زہرہ جو ہے مجرور ہے اور ساتھ مضاف بھی ہے، اور الوردی جو ہے مضاف الیہ ہے۔ 10واں جملہ ہے لا نزال نعبد اللہ وحدہ، ہم ہمیشہ ایک اللہ کی
ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. لا نزالو تو ما زالا اور لا یزالو وہی ہے. لا نزالو تو نزالو میں جو نحنو ہے وہ اس کا اسم ہے، اور خبر جو ہے وہ نعبد اللہ وحدہ کے طور پہ آ رہی ہے، جملہ فعلیہ جس میں نعبدو فعل اور فاعل ہے، اللہ اسم ہے اور وحدہ جو ہے یہ حال ہے اللہ کا. تو یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر بن رہا ہے فعل ناقص کی، اور خبر منصوب ہوتی ہے تو محلاً ہم اس کو منصوب کہیں گے. 11واں جملہ ہے لا یبرح الحق منتصرا. حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے. یہ بامعنی ترجمہ کریں گے، اور ویسے اس کا لفظی ترجمہ بنے گا کہ حق ہمیشہ مدد پانے والا رہتا ہے. لا یبرح فعل ناقص ہو گیا، الحق اس کا اسم ہو گیا، اور منتصرا جو ہے خبر ہو گئی. فعل ناقص ہم نے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. 12واں جملہ ہے من فک الباطل محزومن. من فکا فعل ناقص ہے، الباطل اس کا اسم ہے لہٰذا مرفوع ہے، محزومن اس کی خبر ہے لہٰذا منصوب ہے، اور فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس کا ترجمہ بنے گا باطل ہمیشہ شکست خوردہ رہتا ہے. 13واں جملہ ہے ما فتیت. فتیہ تھا نا، اس سے مؤنث کا صیغہ فتیت بن گیا. ما فتیت طائفۃ قائمۃ علی الحق. ما فتیہ یہ آپ کا فعل ناقص ہے، طائفۃ یہ اس کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے، قائمۃ منصوب ہے اس لیے اس کی خبر ہے، اور علی الحق کی جو ہے جار مجرور متعلق قائمہ کے ہے. تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور ترجمہ اس کا بنا ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہا ہے، یعنی ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہا ہے. 14واں جملہ ہے اسکت. سکت یسکتو سے اسکت. اسکت تو خاموش رہ، ما دامت سکوتو نافعن جب تک سکوت یعنی خاموشی فائدہ دے یعنی مفید ہو، خاموش رہا کر. تو اسکت فعل امر ہے، اور ما دامہ یہ فعل ناقص ہو گیا، اور اس کا اسم السکوتو ہو گیا مرفوع، اور نافعن خبر ہے اس لیے منصوب، اور ما دامہ میں آپ کو پتہ ہے ما جو ہے یہ ما ظرفیہ ہوتا ہے. 15واں جملہ ہے انی لا ابالی بالتحدید حتی ما دمت بریئا. انی بے شک میں، انا اور یا جو ہے اس کا اسم ہو گیا، آگے انا کی خبر آ رہی ہے لا ابالی، ٹھیک ہے، یہ اس کی خبر ہو گئی. بالتحدیدی متعلق ہو گیا ابالی فعل کے، اور حتی آپ کو پتہ ہے یہاں تک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ما دمتو، اور یہ ما دمتو جو ہے یہ آپ کا فعل ناقص ہے، اور چونکہ صیغہ نمبر 13 ہے تو اسم اس کا ساتھ ہی موجود ہے، اور بری ان جو ہے یہ خبر ہے اس لیے منصوب نظر آ رہی ہے. تو انی لا ابالی بے شک میں پرواہ نہیں کروں گا، بالتحدیدی دھمکی کی، حتیٰ یہاں تک کہ ما دمتو بریئن میں بری نہ ہو جاؤں، جب تک میں بے گناہ ہوں دھمکی کی پرواہ نہیں کروں گا. یہ پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا. 16 جملہ ہے ما بریہا ایدی سون الامریکیو یجرب حتی توفق الی اختراع الحاکی. اختراع جو ہے یہ اختراعی حمزۃ الوصل ہے تو الاختراعی کے طور پہ پڑھیں گے، اور الحاکی انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا الفون اعراف. الذی یحفظ حفظ یحفظ الذی یحفظ سوتا ویعیدہ. یہ الفون اعراف کی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ وہ الذی جو یحفظ محفوظ رکھتا ہے، الصوتا صوت آواز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صوت ہونا چاہیے، آواز کو محفوظ رکھتا ہے، ویعیدہ اور اس کو لوٹاتا ہے. فونوگراف کیا ہے؟ یہ آواز کو محفوظ کرتا ہے اور پھر اسے لوٹا دیتا ہے. اب اوپر والے پہ آ جائیں. ما بریہا ادیسون الامریکیو. ما بریہا فعل ناقص ہے، اور ادیسون الامریکیو یہ اس کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے، اور خبر جو ہے ما بریہا کی وہ یجربو جملہ فعلیہ کے طور پر آ رہی ہے لہٰذا محلاً منصوب قرار دی جائے گی. تو ترجمہ بنے گا اتنے حصے کا، امریکن ایڈیسن ہمیشہ تجربہ کرتا رہا
ہمیشہ مابریہ کا ترجمہ ہو گیا، اور یجربو جربا یجربو تجربتاً، ہمیشہ تجربہ کرتا رہا، حتیٰ یہاں تک کہ توفق الی اختراع الحاکی، یہاں تک کہ اس نے فونوگراف کی ایجاد کی راہ پالی، یعنی یہاں تک کہ اس نے فونوگراف جو ہے اس کو ایجاد کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور فونوگراف کو آگے ڈیفائن کیا کہ الذی یحفظ الصوت ویعیدہ، فونوگراف کیا ہے؟ جو کہ آواز کو ریکارڈ کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے اور اسے لوٹا دیتا ہے۔ 17واں جملہ ہے قد یستحیل الہواء ماءً، قد تقلیل کے لیے آیا، بعض اوقات یا کبھی ہوا پانی بن جاتی ہے، تو استحالہ یستحیل یہاں پر آپ کا فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ 18واں جملہ ہے کونوا مسلمین، مسلمان ہو جاؤ، کانا اس سے فعل امر ہے اور واو اس کا اسم ہے، یعنی گرامر والے واو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انتم اس کا اسم ہے، اور مسلمین اس کی خبر ہے، اس لیے منصوب ہے۔ کونوا مسلمین، مسلمان ہو جاؤ، ولا تعودوا کفارا، اور لوٹ کر کافر مت بنو۔ 19واں جملہ ہے لا تجلس، تو مت بیٹھ، فعل نہیں آ گیا، لا تجلس تو مت بیٹھ، ما لم یجلس ابوکا، یہاں پر ما جو ہے یہ ظرفی ہے، ترجمہ کریں گے جب تک، لا تجلس تو مت بیٹھ، ما لم یجلس ابوکا، جب تک تیرا باپ، اور پھر ہم کہیں گے جب تک تمہارے والد نہ بیٹھ جائیں، مت بیٹھ جب تک تیرا باپ نہ بیٹھے۔ کلیئر ہو گیا جی۔ 20واں جملہ ہے اللہ، مبتدا ہو گیا، مرفوع اس میں خبر آگے آ رہی ہے، فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ فی عون عبدہ، اپنے بندے کی مدد میں ہے، یعنی لفظی ترجمہ یہ ہوگا، یعنی اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے، ما کان العبد، جب تک، یہاں بھی ما ظرفی ہے، جب تک العبد فی عون اخیہ، بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، یعنی اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ما ظرفیہ ہو گیا، اور پھر کانا اس کا اسم العبد ہو گیا، اور فی عون اخیہ کانا کی خبر ہو گئی۔ کلیئر ہو گیا؟ 21واں شعر ہے جی، ان العداوۃ تستحیل مودۃً، ان العداوۃ، بے شک دشمنی، تستحیل مودۃً، بے شک دشمنی محبت سے بدل جاتی ہے، دوستی سے بدل جاتی ہے، بتدارک الہفوات بالحسنات، تدارک کس کا تدارک؟ حفواتی، غلطیوں کے تدارک کے ساتھ، بالحسناتی، نیکیوں، یعنی غلطیوں کا نیکیوں کے ساتھ تدارک کر لینے سے دشمنی جو ہے یہ دوستی میں بدل جاتی ہے۔ اور 22واں جملہ جو ہے وہ بھی ایک شعر کی صورت میں ہے کہ لیس العطاء من الفضول سماحتاً، لیسا فعل ناقص ہے، العطاء جو ہے یہ اس کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے، اور سماحتاً جو ہے یہ خبر ہے اس لیے منصوب ہے، اور من الفضولی جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا۔ لیس العطاء من الفضول سماحتاً، بچی ہوئی چیز کا دینا کوئی سخاوت نہیں ہے، فضول میں سے عطا کوئی سخاوت نہیں ہے، لیس العطاء من الفضول سماحتاً، فضول میں سے یعنی بچی ہوئی میں سے کوئی چیز دینا، بچے ہوئے میں سے دینا کوئی سخاوت نہیں ہے، حتیٰ تجودہ وما لدیک قلیل، واہ، یہاں تک کہ تجودہ تو سخاوت کرے، یہاں تک کہ تو سخاوت کرے، وما لدیک قلیل، یہاں پر ما جو ہے یہ موصول ہے، جو تیرے پاس ہے وہ تھوڑا ہے، یعنی ایسی حالت میں کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تھوڑا سا ہے، یہ واو جو ہے حالیہ، وما لدیک قلیل، اس حال میں کہ جو تیرے پاس ہے وہ تھوڑا ہے۔ تو بڑا زبردست شعر ہے جی کہ لیس العطاء من الفضول سماحتاً حتیٰ تجود وما لدیک قلیل، زبردست جی، بہت زبردست شعر ہے کہ بچے ہوئے میں سے دینا کوئی سخاوت نہیں ہے، ہاں سخاوت یہ ہے کہ تیرے پاس تھوڑا ہو پھر تو اس میں سے دے۔ اب کچھ ایگزامپلز قرآن سے آئیں گی افعال ناقصہ کی، تو دیکھتے ہیں جی۔ پہلی ایگزامپل ہے من القرآنی، قالت مریم سلام علیہ نے فرمایا، انا یکون لی غلام، میں نے جو ایگزامپل دی تھی آپ کو نا وہی ہے، انا کہاں سے، کیوں کر، یکون لی غلام، یکون فعل ناقص ہے، لی اس کی خبر ہے جو کہ مقدم ہوئی ہے، اور غلام جو ہے اس کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے۔
لی کو اب ہم محلن منصوب کہیں گے. انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا. ولم یمسسنی بشرن، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں. یمسسنی مسا یمسو، لم یمسسنی بشرن، بشرن یمسس کا فاعل ہے. ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بد کردار عورت ہوں. یہاں پر اکو جو ہے نون ڈراپ ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہی اکن تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا نون ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اگر ملا کر پڑھا جائے تو پھر ڈراپ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اکو میں انا جو ہے یہ اس کا اسم ہے اور بغین جو ہے وہ اس کی خبر ہے فعل ناقص کی. دوسرا جملہ ہے فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک. لا تکن تھا، یہ لا تکو آ گیا. فلا تکو فی مریۃ منہ، پس تو اس سے کسی شک میں نہ رہ. لفظی ترجمہ ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو ہم ترجمے میں تبدیلی کریں گے، یعنی تبدیلی اس سینس میں کہ ادب احترام لائیں گے کہ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے متعلق شک میں نہ ہو جائیں. انہ الحق من ربک، بے شک وہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. انہ اس کا ایک اسم ایک خبر، جو انہ کے ساتھ ر ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے اور الحق جو ہے اس کی خبر ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر معرفہ لائی گئی کہ یہی تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. تیسرا جملہ ہے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے اور نصرانیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں. یعنی کیا مطلب کسی چیز پر نہیں ہے؟ کہ نصارہ کسی معتبر چیز پر نہیں ہے اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی قابل اعتبار چیز پر نہیں ہے. تو قالا فعل آ گیا اور الیہود اس کا فاعل ہو گیا، اور آگے جو لیست النصارى ہے نا اس میں النصارى لیسا کا اسم ہے اور علی شیء جو ہے وہ لیسا کی خبر ہے، لہٰذا محلن منصوب ہوگی. اور اسی طرح اگلے حصے میں بھی آپ کر سکتے ہیں. چوتھا جملہ ہے وقالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. اور انہوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو جمے رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے اس پر معتکف، یعنی وہ جو بچھڑا بنایا تھا نا ہم تو اس پر معتکف ہی رہیں گے یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ یرجع موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ لوٹ آئیں الینا ہماری طرف، جہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئیں ہم اسی بچھڑے پر جو ہے وہ معتکف رہیں گے. پانچواں جملہ ہے وانظر الی الہک، اور تو دیکھ، نظرہ ینظرو سے فعل امر انظر، تو دیکھ، کسے دیکھ؟ الی الہک، اپنے معبود کی طرف، وہ معبود الذی ظلتا، یعنی ظللتا تھا، اس میں سلام کو حذف کر دیا گیا، علیہ عاکفن، یہ سامری سے کہا تھا حضرت موسیٰ نے کہ الذی ظلتا علیہ عاکفن. ظلتا میں انتا جو ہے یہ اس کا اسم ہو گیا اور عاکفن جو ہے یہ اس کی خبر ہوگی فعل ناقص کی، ٹھیک ہے. تو انالیسس ساتھ ساتھ آپ کرتے رہیں، سمجھ میں آتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو دیکھ اپنے معبود یعنی بچھڑے کی طرف جس پر تو معتکف ہو گیا ہے. چھٹا جملہ ہے اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم میں فرما رہے ہیں کہ اوصانی، اس نے وصیت کی مجھے، بالصلاۃ نماز کی، والزکاۃ اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہوں. تو ما جو ہے یہ ظرفیہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. ما دمت دامہ کے ساتھ جو ہے ما ظرفیہ ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ساتواں جملہ ہے فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم. یہاں بھی ما جو ہے ظرفیہ ہے، جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے ساتھ تو فاستقیموا لہم، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. آٹھواں جملہ فلما ان جاء البشیر القاہ. میں نے جو ایگزامپل شو کی تھی نا آپ کے سامنے ارتدہ کی، تو وہی آ رہی ہے. پس جب بشیر یعنی خوشخبری دینے والا آیا، القاہ یعنی تو اس نے ڈالا اسے، علی وجہہ اس کے چہرے پر. ساتھ ڈیٹیل بھی دے رہے ہیں کیا القا قمیصہ یوسفہ، یوسف قمیص کو ڈالا، علی وجہہ علی وجہ یعقوبہ فرتدہ بصیرہ، تو وہ بینا ہو گئے. یہاں پر ارتدہ جو ہے وہ فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا. نواں جملہ ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. ساتھ بتا دیا کہ تمسون اور تصبحون جو ہے یہ دونوں تامہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی
یہاں پر یہ ناقصہ کے طور پہ استعمال نہیں ہوئے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرو اور تم صبح کرو. تو صبح کرنا اور شام کرنا کے معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے. اور یہ کرو میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم سبحو جو ہے فعل ایک معذوف مانیں گے اور پھر اس کا مصدر جو ہے وہ سبحانہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یہاں پر. کلیئر ہو گیا؟ 10واں جملہ ہے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے جب تک آسمان و زمین موجود ہیں. تو یہاں پر ما دامت جو ہے یہ تامہ استعمال ہوا ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیجیے گا. مشق نمبر 43 ہے ذیل کی عبارت میں افعال ناقصہ اور انا اور اس کے اخوات کے اسموں اور خبروں کو پہچانو. اکثر خبریں جملہ یا شبہ جملے کی صورت میں پیش کی گئی ہیں، تو یہ ذرا تھوڑا سا کام کرنا ہے جی آپ نے. پہلا جملہ ہے جی کان الناس یظنون ان فن الطیران نجاحہ مستحیل. کانا آ گیا تو کانا کا اسم مرفوع دیکھیں جی، الناس اس کا اسم مرفوع ہے اور اس کی خبر منصوب ہونی چاہیے، لیکن اس کی خبر جو ہے یظنون سے جملہ فعلیہ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آگے انا آ گیا، انا کا ایک اسم ہے وہ منصوب ہوگا، تو فنت طیرانی جو ہے یہ فنا منصوب ہے اس لیے انا کا اسم ہو گیا، اور نجاحہ مستحیل جملہ اسمیہ جو ہے یہ انا کی خبر بن کر آ رہا ہے. ترجمہ اس جملے کا کریں گے کان الناس یظنون، لوگ خیال کرتے تھے، گمان کرتے تھے کس چیز کا؟ کہ فن پرواز یعنی اڑنے کے ہنر جو ہے نجاحہ مستحیل، اس کی کامیابی ناممکن ہے. وسارو، اب یہ سارا پھر آ گیا فعل ناقص، تو اس کا اسم ساتھی ہے کیونکہ سیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ جب بھی کوئی سیغہ ہوگا نا تو ذہن میں اچھی طرح رکھیے کہ اسم کو ساتھی بولا جائے گا. وسارو یسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے تھے اور وہ مذاق اڑانے لگے. سخرہ یسخرو کے ساتھ من کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، جس کا مذاق اڑایا وہ من کے ساتھ آتا ہے. من کلی، ہر ایک کا، من یذل یعمل لتحقیقہ، جو کوئی اسے وجود میں لانے کی کارروائی کرتا تھا، یعنی اس کا وہ مذاق اڑانے لگے. تو سارو میں جو میں نے بتایا کہ واو اس کا اسم ہو گیا اور یسخرون سے اس کی خبر شروع ہو رہی ہے، اور جو دوسرا فعل ناقص ہے اس میں جو ہے یعملو اس کی خبر کے طور پہ استعمال ہو جائے گا. لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ، اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے. انا آ گیا تو ہم اس کا اسم ہے اور یرونا جو ہے وہ انا کی خبر آ گئی. انا پھر آ گیا ان الانسان عزمہ محدود، اس لیے کہ ان کا خیال تھا، کیونکہ وہ خیال کرتے تھے کہ انسان کا عزم محدود ہوتا ہے. تو انا کا اسم الانسان آ گیا اور اس کی خبر جو ہے عزمہ محدود جملہ اسمیہ کے طور پر آ رہی ہے. وَأَنَّهُ، پھر انا آ گیا، اس کا اسم آ گیا، ہو کی ضمیر اٹیچ جو ہے، اور خبر جو ہے وہ لن یزالہ آ رہی ہے. اور لن یزالہ پھر ایک فعل ناقص ہے. لن یزالہ کا اسم جو ہے اسی کے اندر ہے اور خبر آ رہی ہے علی حالتہ، یعنی لن یزالہ علی حالتہ، یہ سارا جو ہے یہ بن جائے گا انا کی خبر، اور انا کی خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے لہٰذا ہم اس کو محلاً مرفوع قرار دیں گے. لن یزالہ علی حالتہ، وہ ہمیشہ اپنی حالت پر رہے گا. یہ ترجمہ ہم اس کا کریں گے. آگے آ رہا ہے اللتی، اور اللتی اسم موصول ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حالت کے لیے صفت بن کر آئے گا اپنی وہ حالت جو خلق علیہا. اب اللتی اسم موصول ہے تو اس کا صلہ چاہیے، وہ خلق علیہا جملہ فعلیہ کے طور پر صلہ آ رہا ہے. خلق فعل ماضی مجہول ہے جس میں ہوا جو ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے، اور ہوا کی ضمیر جو ہے حالتی ہی میں جو ہا کی ضمیر ہے اس کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور علیہا جو ہے یہ خلقہ کے متعلق ہو گیا. خلقہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ اللتی اسم موصول کے لیے صلہ بن گیا. اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ صفت بن گیا حالت کی، اور حالت موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مضاف بن جائے گا، اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف اور مضاف الیہ جو ہے یہ مجرور ہو جائے گا علی حرف جر کے لیے، اور علی حرف جر جو ہے اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ خبر بن جائے گا لن یزالہ کی. ٹھیک ہو گیا. اور یزالہ جو ہے آپ کو پتہ ہے یزالو تھا جو کہ لن کی وجہ سے خفیف استعمال ہوا ہے، یعنی وہ ہمیشہ اپنی حالت پر رہے گا. کون سی حالت؟ جس پر اسے پیدا کیا گیا، جس پر اسے تخلیق کیا گیا ہے. ما داما، جب تک لم یخلق کالطائری،
جب تک اسے پرندے کی طرح پیدا نہ کیا گیا. ٹھیک ہے، انسان کا عزم محدود ہے اور وہ انسان جو ہے ہمیشہ اپنی ہی حالت پہ رہے گا جس حالت پہ اسے پیدا کیا گیا، جب تک اسے پرندے کی طرح پیدا نہ کیا گیا. تو یہ ان کا خیال تھا. مادامہ آپ کا فعل ناقص ہو گیا اور اس کا اسم جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہوگا ہوا، اور لم یخلق کالطائر جو ہے یہ اس کی خبر ہو جائے گی، لہٰذا اس کو ہم محلاً منصوب قرار دیں گے. لم آپ کو پتہ ہے حرف ہے اور وہ حرف ہے جو فعل مضارع کو اخف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. گرامر والوں کے نزدیک یہ حرف جازم ہے. یخلق یہ فعل مضارع مجہول ہے جس میں یخلق کا جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے، اور کالطائر جو ہے جار مجرور متعلق یخلق فعل کے ہو گیا. کلیئر ہو گیا. ولکنہ، لیکن، پھر لاکنہ آ گیا جو کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے. لاکنہ کا بھی ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی اور اس کا اسم بھی منصوب ہوگا. تو المخترعین جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اس لیے منصوب آپ دیکھ رہے ہیں، اور اینا کی آواز کے ساتھ یہ منصوب ہے، ذہن میں رکھیے گا کیونکہ یہ جمع سالم مذکر ہے. اعمالہم بعیدۃ، اعمالہم بعیدۃ یہ جملہ اسمیہ ہے جو کہ خبر بن کر آ رہی ہے لاکنہ کی. اعمالہم میں اعمالو مضاف، ہم مضاف الیہ، یہ مبتدا بن گیا، اور بعیدۃ جو ہے یہ خبر بن گئی. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لاکنہ کی خبر بن گیا، اور لاکنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اب الفاظ کے معنی جو ہیں وہ اس میں ڈالیں تو جملے کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن ایجاد کرنے والے، مخترعین ایجاد کرنے والے، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اعمالہم بعیدۃ، ان کی توقعات دور تک ہوا کرتی ہیں. تو پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ ہم کریں گے، لیکن ایجاد کرنے والوں کی توقعات دور تک ہوا کرتی ہیں. فصابروا، فصابروا تو انہوں نے لگاتار اس کا پیچھا کیا. صابرہ، صابرا، صابروا درپے ہو جانا، تو وہ اس کے درپے ہو گئے، یعنی لگاتار انہوں نے پیچھا کیا. حتی یہاں تک کہ تمّا نجاح الطیارانی، نجاح الطیارانی مضاف الیہ، نجاح کامیابی، طیارانی پرواز، اور تمّا مکمل ہو جانا، یہاں تک کہ پرواز کی کامیابی مکمل ہو گئی. وَأَصْبَحَتْ، اصبح یصبح، ٹھیک ہے، اور اصبحت مؤنث کا صیغہ لگا ہوا ہے اس لیے کہ اس کا اسم آگے آپ دیکھیں گے کہ مؤنث ہی آ رہا ہوگا. وَأَصْبَحَتِ الطَّيَّارَةُ، اور ہوائی جہاز ہو گئے، اور ہوائی جہاز بن گئے. کیا ہو گئے یا کیا بن گئے؟ من احسنی وسائل الانتقال، آمد و رفت کے بہترین وسائل، آمد و رفت کے بہترین وسائل ہو گئے. یہاں تک کہ ہوائی جہاز آمد و رفت کے بہترین وسائل ہو گئے یا بن گئے. واستطاع الناس، استطاع یستطیع باب استفعال سے ہے، الناس اس کا فاعل ہو گیا، اور لوگوں میں استطاعت ہو گئی کس چیز کی؟ کہ ان یعبروا، کہ وہ عبور کریں، کہ وہ پار کریں. یعبرو جو ہے یہ ان کی وجہ سے خفیف ہو کر استعمال ہوا ہے. بہا ان کے ذریعے، اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ الطیارات کی طرف جا رہی ہے، کہ وہ ان کے ذریعے عبور کریں. کس کو؟ المحیط الاطلنطیہ، بحر اٹلانٹک کو عبور کریں. من امریکہ الی اوروبا بلا خوف، امریکہ سے یورپ تک بلا خوف. ٹھیک ہے، اور لوگوں میں یہ استطاعت ہو گئی کہ وہ اب پار کریں ان کے ذریعے سے بحر اٹلانٹک کو، امریکہ سے یورپ تک بلا خوف. کأنہم، کأنہ آ گیا جی، پھر حرف از حروف مشبہ بالفعل ایک اسم آ رہا ہے جو کہ ہم کی ضمیر ہے، اور خبر جو ہے وہ ہے فوقہ بساطِ سلیمانہ، اور یہاں پر فوقہ جو ہے یہ ظرف خبر بن کے آ رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، یعنی کأنہ کا جو اسم ہے وہ ہم کی ضمیر منصوب ہے، اور فوقہ جو ہے یہ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. گویا کہ وہ کأنہم، گویا کہ وہ فوقہ بساطِ سلیمانہ، سلیمان کے فرش کے اوپر ہیں، یعنی گویا وہ سلیمان کے فرش پر ہوا میں اڑ رہے ہیں. وَأَصْبَحَ حُکَمَاءُ الْأَلْمَانِ، اور
جرمنی کے حکماء ہو گئے، کیا ہو گئے؟ سبقو، انہوں نے سبقت حاصل کر لی، یعنی اصبح فعل ناقص آ گیا، حکماء الالمانی جو ہے یہ اس کا اسم ہو گیا، اور خبر آ رہی ہے سبقو حکماء العالمی، وہ تمام دنیا کے حکماء پر سبقت لے گئے، ٹھیک ہے، اور جرمنی کے حکماء، جرمنی کے سائنسدان تمام جہان کے سائنسدانوں پر سبقت لے گئے، باختراع طائرۃ، ایک ایسا جہاز ایجاد کرنے سے، ایک ایسا جہاز تیار کرنے سے۔ ایسا ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ طائرہ جو ہے نکرہ ہے اور اس کے آگے پھر تطیرو جو ہے جملہ فعلیہ وہ اس کی صفت بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نکرہ موصوفہ کہلاتا ہے۔ ایک ایسا جہاز تیار کرنے کے ساتھ وہ سبقت لے گئے، تطیرو بنفسہا، جو اڑتا ہے خود ہی، جو خود ہی اڑتا ہے، بغیر طیار، بغیر پائلٹ کے، بغیر پائلٹ کے اڑتا ہے، وَتَذْهَبُ حَيْثُ أُرْسِلَتْ، اور وہ جاتا ہے۔ اب یہ تذہبو جو ہے یہ طائرہ ذہن میں رکھیے گا مؤنث ہے، اس کے لیے تذہبو کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی تذہبو کے دو معنی ہے نا، وہ جاتی ہے یا تو جاتا ہے، تو یہاں پر تو جاتا ہے کا ترجمہ نہیں ہوگا، اور وہ جاتی ہے لفظ ترجمہ ہوگا، اور وہ جو ہے ہیا وہ طائرہ کی طرف جاتی ہے، اور وہ جاتا ہے پھر ترجمہ کریں گے، کیونکہ جہاز جو ہے اردو میں مذکر استعمال ہوتا ہے، اور وہ جاتا ہے حیثو، جہاں ارسلت، اس کو بھیجا جاتا ہے، ارسلہ اس نے بھیجا، ارسلہ اس کو بھیجا گیا، ارسلت اس مؤنث نے بھیجا اور ارسلت اس مؤنث کو بھیجا گیا۔ فَإِنَّهَا، اس لیے کہ انا کے ساتھ جب فا لگا ہوتا ہے تو لہٰذا کے معنی میں آتا ہے، وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، یہ فا سببیہ کہلاتا ہے۔ انا اس کا اسم ہا کی ضمیر ہوگی، اور ہا کی ضمیر جو ہے اس طیارہ کی طرف جاری ہے۔ من عجائب مبلغ العلم الانسانیہ، یہ الانسانی ہی ہونا چاہیے، العلم کے ساتھ ہے، یعنی انسانی علم، انسانی علم کی رسائی کے عجائبات میں سے ہے، اس لیے کہ وہ انسانی علم کی رسائی کے عجائبات میں سے ہے۔ وَسِرْنَا، سارا یسیروں سے سرنا، ٹھیک ہے، سارا سے جمع متکلم کا صیغہ، اور ہم ہو گئے، نعترفو، اور ہم اعتراف کرنے لگے، یعنی سرنا میں نا جو ہے ان کے مطابق اس کا اسم ہے، اور نعترفو جو ہے یہ خبر ہے، اور ہم اعتراف کرنے لگے، انا کہ فوق کل ذی علم علیم، انا حرف از حروف مشبہ فعل اور اس کا اسم جو ہے علیم آگے آ رہا ہے، اور فوق کل ذی علم جو ہے یہ اس کی خبر ہے، اور ظرف جو ہے وہ خبر بن کر استعمال ہو رہا ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ فوق کو ہم انا کا اسم اس لیے قرار نہیں دیں گے حالانکہ منصوب ہے، وجہ یہ ہے کہ ظرف اور جار مجرور جو ہے یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، اور جو مبتدا نہیں بن سکتا ظاہر بات ہے وہ حرف از حروف مشبہ بالفعل کا اسم بھی نہیں بنے گا۔ تو انا فوق کل ذی علم علیم، اور ہم اعتراف کرنے لگے کہ ہر علم والے کے اوپر ضرور ایک بڑا علم والا ہے۔ تو ایک مشکل پیراگراف تھا، اور نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ نحو الواضح ایک عربی کی کتاب ہے، اس میں سے انہوں نے آپ کے لیے لکھا ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ ہم نے پہچان لیا۔ اب چلتے ہیں اس سبق کی آخری ایکسرسائز کی طرف، جو کہ اصل ایکسرسائز ہے، مشق نمبر 44، اور وہ ہے عربی میں ترجمہ کرو۔ پہلا جملہ ہے جی، کبھی بخیل سخی ہو جاتا ہے، کبھی بخیل سخی ہو جاتا ہے۔ بخیل سخی ہے، اس کا آسان میں آپ کو بتا دوں ترجمہ کیسے کرنا ہے آپ نے۔ بخیل سخی ہے تو البخیل سخیٌ، البخیل سخیٌ، یہ سمپل ہے کہ جی بخیل سخی ہے۔ اب آپ نے کہنا ہے جی بخیل سخی ہو جاتا ہے تو سارا یسیرو، تو یسیر البخیل، یسیر البخیل سخیًا ہو جائے گا، کیونکہ یسیرو لگا شروع میں تو خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی، اور کبھی کے لیے قد لگا دیں گے تو پورا جملہ بن جائے گا قد یسیر البخیل سخیًا۔ دوسرا جملہ ہے تم سچے رہو جھوٹ نہ بولو۔ دو جملے ہیں، تم سچے رہو، تم رہو کونو، کونو تم رہو یا تم ہو جاؤ صادقینہ سچے، تم سچے ہو جاؤ، کونو میں اسم اور صادقینہ خبر ہو گئی۔ جھوٹ نہ بولو، ولا تقولوا کذبا، ولا تقولوا کذبا۔ تیسرا جملہ ہے ہم حاضر تھے، کننا حاضرین، کننا حاضرین
اور وہ غائب تھے، وہم کانو غائبینا، وہم کانو غائبینا یا و کانو غائبینا، اس طریقے سے کر لیں، جملہ اسمیہ بنا لیں یا جملہ فعلیہ بنا لیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھا جملہ ہے کافر، اور لکھا ہوا ہے کافر کو جو آپ نے جمع لانا ہے، مسلمان ہو گئے، کافر مسلمان ہو گئے، تو ہم اس کو کہیں گے جی اصبح الکفار، اصبح الکفار مسلمین، یا جملہ اسمیہ میں بھی ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ الکفار، الکفار، اور پھر خبر لائیں گے ہم اصبحوا مسلمین۔ پانچواں جملہ ہے تم نے کس طرح صبح کی، کیفا، کس طرح، کیفا اصبحتم، کیفا اصبحتم، تم نے صبح کس طرح کی۔ چھٹا جملہ ہے ہم نے خیریت سے صبح کی، ہم نے خیریت سے صبح کی، اصبحنا بالخیر، اصبحنا بالخیر۔ ساتواں جملہ ہے کیا تم عورتیں مسلمان نہیں ہو، کیا تم عورتیں مسلمان نہیں ہو، الستن، الستن بمسلمات، الستن بمسلمات، کیا تم مونس یعنی عورتیں مونس مسلمان نہیں ہو۔ آٹھواں جملہ ہے کیا تم نے تکلیف میں رات گزاری، حل، حل بتتم، باتا باتا باتو باتت باتتا بتنا بتا بتما بتتم، حل بتتم متعلمین، کیا تم نے تکلیف میں رات گزاری، حل بتتم متعلمین، نما نہیں، لا ہم نے آرام میں رات گزاری، بتنا، بتنا مطمئنین، بتنا مطمئنین، اور جملہ اسمیہ میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں نحنو بتنا مطمئنین۔ دسواں جملہ ہے محنتی ہمیشہ عزیز ہوتا ہے، محنتی ہمیشہ عزیز ہوتا ہے، ما زال، ما زال المجتہد عزیزا، ما زال المجتہد عزیزا۔ اگلا جملہ ہے ہم ہمیشہ ان کو تلاش کرتے رہے، ہم ان کو تلاش کرتے رہے، ما زلنا نفتش، فتشا یفتش تفتیشا، اور ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ہم نے پچھلے اسباق میں سے کسی سبق میں پڑھا تھا، ما زلنا نفتش عنہم حتی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں پا لیا، وجدناہم، حتی وجدناہم، یہاں تک کہ ہم نے انہیں پا لیا۔ 12واں جملہ ہے جب تک تو زندہ رہے نماز مت چھوڑ، نماز مت چھوڑ، لا تترک الصلاۃ، لا تترک الصلاۃ، جب تک تو زندہ رہے، ما دمت حیا، ما دمت حیا۔ 13واں جملہ ہے تم ہمیشہ عافیت میں رہو، اور یہ لکھ رہے ہیں کہ دعا ہے، تو دمتم فی العافیتی، دمتم فی العافیتی۔ تو الحمدللہ جی افعال ناقصہ کی اردو سے عربی ٹرانسلیشن بھی الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی، اور اب ہمارا سبق یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے افعال ناقصہ اور ایسے وہ اسباق جو لسان القرآن میں وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، قواعد اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے کیے ہی نہیں تھے یا سرسری طور پہ کیے تھے، عربی کا معلم کی بدولت ہم تفصیل سے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اسباق آپ کے لیے مفید ہیں۔ الحمدللہ عربی کا معلم حصہ سوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔